یہ کہانی ایک ایسی سلطنت کی ہے جہاں طاقت کو حکومت سمجھا جاتا تھا اور خوف کو قانون مانا جاتا تھا، جہاں تخت سنہرا تھا مگر دل خالی تھے اور لوگ زندہ تو تھے لیکن خوش نہیں تھے۔ پھر چند معصوم دل وہاں پہنچے، نہ لڑنے کے لیے نہ حکومت چھیننے کے لیے، بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ حقیقی طاقت دوسروں کو حکم دینے میں نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داری اٹھانے، سچ سننے اور انصاف کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ طاقت سے عدل تک کا سفر ہے، ایک حکومت کے بدلنے کی کہانی۔ ایک دور دراز سلطنت تھی جو چاندی کے دریاؤں اور سرگوشی کرتی ہوئی جنگلوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہاں معصوم شہزادیاں رہتی تھیں جن کے دل صبح کی روشنی کی طرح پاک تھے۔ وہ اپنے تاج یا دولت کے لیے نہیں بلکہ ہر جاندار کے ساتھ اپنی مہربانی کے لیے مشہور تھیں۔ پرندے ان پر بھروسہ کرتے، بچے انہیں بہت پسند کرتے اور یہاں تک کہ پرانے درخت بھی ان کے گزرنے پر جھک جاتے۔ پوری سلطنت ان کی نرم موجودگی کی وجہ سے محسوس کرتی تھی۔ اگرچہ محل کی دیواروں کے باہر دنیا اکثر سخت اور ظالم تھی، یہ شہزادیاں یقین رکھتی تھیں کہ نیکی سب سے گہری زخموں کو بھی بھر سکتی ہے، اور وہ ہر دن امید کے ساتھ گزارتے، خوف کے ساتھ نہیں۔ سب سے چھوٹی شہزادی صبح اپنے محل کے باغ میں چلتی، پھولوں سے آہستہ آہستہ بات کرتی جیسے وہ پرانے دوست ہوں۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ ہر پھول میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے، اور اگر آپ دھیان سے سنیں تو وہ بتا دے گا کہ دنیا کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ نوکروں کو اس کی معصومیت پر مسکراہٹ آتی، مگر بہت سے لوگ خاموشی سے اس کے الفاظ میں تسلی پاتے۔ جب کوئی اداس ہوتا وہ اسے محسوس کر لیتی، جب کوئی بھوکا ہوتا وہ اپنا کھانا بانٹ دیتی۔ اس کی معصومیت کمزوری نہیں تھی، یہ ایک خاموش طاقت تھی جو بغیر کسی مطالبے کے دل گرم کرتی تھی۔ بڑی شہزادی اگرچہ زیادہ سمجھدار اور دنیا کے دکھوں سے واقف تھی، پھر بھی اسی نرم دل کی حامل تھی۔ وہ قدیم سلطنتوں کی کہانیاں پڑھتی اور سیکھتی کہ کس طرح لالچ اور غرور نے بہت سے حکمرانوں کو تباہ کیا۔ ان کہانیوں سے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی ظلم سے حکومت نہیں کرے گی۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ ایک سچا رہنما پہلے خدمت کرنا سیکھتا ہے۔ جب دوسرے تلواروں کی تربیت کرتے، وہ اپنے دل کی تربیت کرتی، گاؤں والوں کی کہانیاں سنتی اور ہر چہرہ یاد رکھتی۔ اس کی معصومیت جہالت سے نہیں بلکہ سمجھ سے بنی تھی، جس سے اس کی مہربانی اور زیادہ طاقتور بن گئی۔ ایک شام ایک تاریخ ہوا سلطنت میں چلتی ہوئی آئی جو دور دراز علاقوں سے خطرے کی افواہیں لائی۔ خوف آہستہ آہستہ محل کے حالوں میں پھیل گیا اور سب سے مضبوط محافظ بھی بے چین ہو گئے۔ بادشاہ پریشان ہوا، ملکہ دعا میں مصروف ہوئی اور لوگ سائے میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ پھر بھی شہزادیاں پرسکون رہیں۔ وہ یقین رکھتی تھیں کہ خوف صرف اس وقت بڑھتا ہے جب اسے خاموشی سے بڑھا دیا جائے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہ لوگوں کے درمیان چلیں، نرم الفاظ اور گرم مسکراہٹوں کے ساتھ تسلی دیتی رہیں۔ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کم ہو گئیں اور امید اندھیرے میں موم بتی کی طرح واپس لوٹ آئی۔ کچھ دن بعد ایک پراسرار مسافر محل کے دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور اس کی آنکھوں میں درد کی کہانیاں تھیں۔ بہت سے محافظ اس پر شک کرتے، مگر شہزادیاں احترام کے ساتھ اس کا استقبال کرتی۔ انہوں نے اسے کھانا، پانی اور آرام کی جگہ دی۔ ان کی معصومیت سے متاثر ہو کر مسافر نے بتایا کہ وہ کبھی ایک شہزادہ تھا، مگر دھوکہ کی وجہ سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ اندھیرا اکثر طاقت اور دولت کے روپ میں چھپ جاتا ہے۔ شہزادیاں غور سے سنیں کیونکہ ان کے لیے یہ درد ایک سبق تھا۔ مسافر کئی دنوں تک رہا اور نقصان سے حاصل کردہ حکمت بانٹی۔ اس نے شہزادوں کو سکھایا کہ معصومیت کو بہادری کے ساتھ محفوظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ دنیا اسے کچل دے گی۔ انہوں نے سیکھا کہ ہمدردی بغیر بہادری کے خطرہ بن سکتی ہے، مگر محبت سے رہنمائی کی گئی بہادری تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہر رات وہ اس کے الفاظ کو ستاروں کے نیچے سوچتی رہیں اور ان کے دل مضبوط ہوتے گئے۔ ان کی معصومیت کم نہیں ہوئی بلکہ گہری ہو گئی اور وہ آئندہ چیلنجوں کے لیے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو گئیں۔ جلد ہی ایک پڑوسی سلطنت نے دعوت بھیجی جو بظاہر مہربان لگتی تھی مگر اندر سے ٹھنڈی تھی۔ بہت سے مشیر احتیاط کی تلقین کرتے کیونکہ انہیں شک تھا کہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ شہزادیاں تاہم ہر صورت کو ایمانداری کے ساتھ دیکھنے میں یقین رکھتی تھیں۔ انہوں نے بادشاہ کو امن کے ساتھ جواب دینے
और साथ ही होशियार रहने पर कायल किया। जब वो पड़ोसी मुल्क गए तो उन्होंने सुने कि दीवारों के पीछे छिपी खूबसूरती और दुख दोनों देखे। वहां के लोग कम मुस्कुराते और खौफ उनकी आंखों में खामोश रहता। शहजादियां समझ गईं कि मासूमियत कभी कभी सच की हिफाजत के लिए ज़ाहिरी शक्लों पर सवाल उठाने की ज़रूरत होती है। अपनी मुलाकात के दौरान सबसे छोटी शहजादी एक नौकरानी से दोस्त बन गई जो बग़ैर आराम के मुसलसल काम करती थी। नर्म गुफ्तगू के ज़रिए उसने सीखा कि इस सल्तनत का हकमरान लोगों के बजाय ताकत को अहमियत देता है। नौकरानी की खामोश आंसू किसी भी शाही तकरीर से ज़्यादा कुछ बता रहे थे। इस रात शहजादियां जो कुछ देख चुकी थीं उस पर बात की और इत्तेफाक किया कि खामोश रहना उन्हें जुल्म में शरीक बनाएगा। खौफ के बावजूद उन्होंने सच बोलने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो जानती थीं कि उनके अल्फाज ज़िंदगी बदल सकते हैं या ख़तरा भी ला सकते हैं। बड़े जश्न में बड़ी शहजादी ने परसुकून बहादुरी के साथ खड़ी होकर बात की। उसने सल्तनत की खूबसूरती की तारीफ़ की, मगर नर्म अंदाज में इस चमक के पीछे छिपे दुखों पर सवाल उठाया। हाल में खामोशी छा गई। बहुत से लोग गुस्से की तवक्का कर रहे थे, मगर एक गैर मुतवक्का चीज़ हुई। हकमरान खालिस सच्चाई और मासूम बहादुरी के सामने रका। पहली बार उसने अपने आप को गैर धंधले आईने में देखा। शहजादों की मासूमियत ने उसके गुरूर को तोड़ा और एक शक का बीज बोना शुरू किया जो बाद में तब्दीली बन गया। इनकी वापसी का सफ़र खामोश मगर सोचों से भरा हुआ था। शहजादियां समझ गईं कि मासूमियत का मतलब मुश्किल सच से बचना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब हमदर्दी के वो कमज़ोर पाकीज़गी की अलामत नहीं रहीं, बल्कि हिकमत से रहनुमाई हासिल करने वाली उम्मीद बन गई। मासूमियत जब बहादुरी के साथ मिले तो तकदीर बदल सकती है। ताज और दीवारें चाहे टूट जाएं, मगर उनकी मेहरबानी की मीरास हमेशा जिंदा रह गई, साबित करती कि सबसे पाक दिल भी सबसे मजबूत नक्श छोड़ते हैं।